مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مطلق لفظ الرجس بولا۔ علماء مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ جناب کن چیزوں کو اللہ نے اپنے نبی کی اہل بیت سے پاک کر دیا، دور کر دیا، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں الرجس جن معنوں میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اللہ رب العزت نے یہاں مطلق لفظ الرجس بول کے یہ فرما دیا ہے کہ نبی کی آل بیت کو عقیدے کی کمزوری کے رجس سے بھی پاک کر دیا، فکر کی کمزوری کی رجس سے بھی پاک کر دیا، اعمال کی کمزوری کے رجس سے بھی پاک کر دیا، کردار کی کمزوری کے رجس سے بھی پاک کر دیا، اور حرام کے ارتکاب کرنے کی کمزوری کی اس رجس سے بھی اللہ نے اپنے محبوب کی اہل بیت کو پاک کر دیا۔ تو حضرات محترم، ہم اہل سنت والجماعت یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جس کو قرآن نے رجس کہا، اس آیت نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو آل بیت اطہار سے پاک اور صاف کر دیا ہے۔ منافقت بھی ایک رجس ہے، اندر بات اور ہو، زبان پہ بات اور ہو، یہ بھی ایک رجس ہے، اس کو بھی آل بیت سے پاک کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آل بیت اطہار خلیفہ اول کے زمانے میں چپ رہے، خلیفہ ثانی کے زمانے میں چپ رہے، خلیفہ ثالث کے زمانے میں چپ رہے، اور بعد میں جب شہداء کربلا کا وقت آیا، کربلا کے اندر واضح طور پر سامنے آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ زبان پہ کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، اس کو کہتے ہیں منافقت، اور اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ رب العالمین نے منافقت کو بھی اہل بیت سے دور فرما دیا ہے۔ ایک ہے عدل اور ایک ہے ظلم۔ ظلم رجس ہے، عدل صفت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی اہل بیت کو ظلم سے پاک کر کے عدل سے مزین کر دیا۔ ایک ہے بے صبری اور ایک ہے صبر۔ بے صبری رجس ہے اور صبر کرنا صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی اہل بیت سے بے صبری کے رجس کو بھی دور کر دیا۔ یعنی جو عادت رجس میں آتی ہے، جو حرکت رجس میں آتی ہے، کردار کا جو لہجہ، جو انداز، اس انسانی زندگی کے کردار کا جو بھی لہجہ، جو بھی انداز، لفظ رجس کے تحت آتی ہے، جو کمزوری بھی رجس کے تحت آتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی آل بیت سے اس بیماری اور اس خرابی کو اللہ رب العالمین نے دور فرما دیا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمیں آج حسین سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ صرف اس لیے نہیں آ رہا کہ آج ہمارے علماء اور ذاکرین یا تو نبی کی گود میں کھیلنے والا حسین بیان کرتے ہیں، یا کربلا میں شہید ہونے والا حسین بیان کرتے ہیں۔ جو 60 سالہ حسین تھا، یا 5 سالہ حسین بیان کرتے ہیں، یا 60 سالہ حسین بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں 5 سال سے لے کر 60 سال تک یہ جو درمیانی 50 اور 55 سالہ حسین ہے، اگر ایسے حسین کو بیان کرنا شروع کر دو تو مسلمانوں کے اندر جو جھگڑے پیدا ہوئے ہیں وہ جھگڑے بذات خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ پھر آپ کو 55 سالہ درمیانی جو حسین نظر آئے گا،
کبھی تو غریبوں کی مدد کرتا نظر آئے گا، کبھی اپنی پشت انور پہ راشن کا بوجھ اٹھا اٹھا کے مدینے کے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتا حسین نظر آئے گا، کبھی آپ کو وہ 55 سال کے اندر 52-25 حج پیدل چل کے کرتا حسین نظر آئے گا، کبھی آپ کو آدھی رات تک اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا حسین نظر آئے گا، کبھی آپ کو صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھا حسین نظر آئے گا، کبھی آپ کو حضرت عمر فاروق کے ساتھ آپ کی محفل میں آپ کی نشست کے پاس بیٹھ کر عمر فاروق سے باتیں کرتا حسین نظر آئے گا، کبھی آپ کو جب حضرت عثمان پہ مشکل وقت آیا اور بلوائیوں نے آپ کے گھیراؤ کا محاصرہ کر لیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ کی حویلی کا محاصرہ کر لیا، اس وقت اس حویلی کے مین گیٹ پر عثمان غنی کا پہرا دیتا ہوا پہرے دار حسین نظر آئے گا، کبھی آپ کو حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ محبت کرتا حسین نظر آئے گا، کبھی آپ کو پیغمبر کے ایک صحابی سے محبت کرتا حسین نظر آئے گا، لیکن عجیب بات ہے، یا تو حسین کو اس وقت کا حسین بیان کیا گیا جب حسین نبی کی گود یا کندھے پہ چھوٹی عمر میں تھا، حضور سجدے میں جاتے ہیں، امام علی مقام امام حسین پشت انور پہ سوار ہوتے ہیں، کبھی یا تو بچپن والا حسین بیان کیا گیا یا ڈائریکٹ کربلا میں پہنچا ہوا حسین بیان کیا گیا۔ ہمارا سوال ہے، یہ بچپن سے لے کر کربلا سے پہلے جو 55 سال 50-55 سال حسین نے جو زندگی گزاری، اگر وہ زندگی کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دو تو جو آج مسلمانوں میں منافرت ہے، آج جو مسلمانوں میں افتراق ہے، آج جو مسلمانوں میں اختلاف اور لڑائی اور جھگڑا اور فتنہ اور فساد ہے، اگر 55 سال کا وہ حسین، وہ 55 سال حسین کے بیان کرنا شروع کر دیے جائیں، یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے ارادہ کر لیا ہے، یا اللہ کس چیز کا ارادہ؟ فرمایا مصطفیٰ کریم کی آل بیت سے رجس کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب ایک سوال ہے جو بڑا اٹھایا جاتا ہے دونوں مکاتب فکر میں کہ اہل بیت کون ہے؟ میں دونوں رائے آپ کے سامنے رکھوں گا اور دونوں میں صحابہ ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام خازن، انہوں نے تفسیر خازن میں اور بہت سے دوسرے مفسرین کے مطابق ایک جماعت جن میں صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں سے حضرت مجاہد اور تابعین میں سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ اہل بیت سے مراد اہل ابا ہے۔ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل ابا۔ اہل ابا کون ہے؟ حضور نے اپنی چادر پھیلائی، اس چادر میں مولا علی کو لیا، حضرت زہرا کو لیا، امام حسن کو ایک اپنی ران پہ بٹھایا، امام حسین کو دوسری ران پہ بٹھایا، چادر اوپر فرما لی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ محمد عربی کے اہل بیت ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ان کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ اور یہ رائے کن لوگوں کی ہے؟ ایک جماعت صحابہ کی، جن میں سرخیل حضرت ابو سعید خدری اور
تابعین میں سے حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ، اور ان کے آگے پھر پوری جماعت مفسرین کی۔ دوسری جماعت کے سرخیل صحابی رسول عبداللہ ابن عباس ہیں، مولا کائنات کے پتریر، چچا کے بیٹے، میرے نبی کے بھی چچا کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے، دونوں گھر ان کی قدر کرتے ہیں، شیعہ حضرات بھی، اہل سنت والجماعت بھی، کیونکہ مولا علی کے پتریر ہیں، میرے نبی کے بھی چچا کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس، یہ صحابہ میں سے سرخیل ہیں۔ اور پھر آگے ان کے حضرت اکرمہ، یہ تابعین میں سے ہیں، اور ایک پوری جماعت وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد امہات المومنین ہے، حضور کی تمام ازواج۔ وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، یار ٹھنڈے دماغ سے سننا، وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، پیچھے جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے وہ لفظ ہے یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواج کا، اپنی ازواج کو فرما دو۔ تو یہاں سے لے کر جہاں رکوع ختم ہوتا ہے، رکوع کا اختتام ان لفظوں پہ ہے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ یا ایھا النبی، قرآن کے اس سورہ الاحزاب کی اس رکوع کی ابتدا یا ایھا النبی کل ازواج کا سے لے کر سورہ اس رکوع کے اختتام تک 7 مسلسل آیتیں، ان 7 کی 7 آیتوں میں ہر آیت میں خطاب امہات المومنین ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بیچ میں انما یرید اللہ، یہ الگ آیت نہیں بلکہ یہ بھی ایک آیت کا حصہ ہے، جو آیت شروع بھی ازواج مطہرات کے ذکر سے ہوتی ہے، اور وہ شروع ہوتی ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سارے صیغے مؤنث کے ہیں، اور آگے ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ابتدا سے لے کر سورہ اس رکوع کے اختتام تک، اور یہ انما یرید اللہ والی آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پہ بھی خطاب چونکہ جمع مؤنث کے صیغے سے ہے، تو یہ دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ درمیان میں پھر صرف ذکر پنجتن پاک کا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پورا رکوع ہی ان میں ازواج مطہرات ہیں۔ یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ فاطمہ الزہرا کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب کیا نا، یہ روایت وہ دوسرا گروپ بیان کرتا ہے، وہ پہلے والا جن کا موقف تھا، وہ فرماتے ہیں جناب بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ درمیان میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پیچھے ذکر ازواج مطہرات کا بھی ہے، آگے بھی اس سے ذکر ازواج مطہرات کا ہے، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ صرف اہل ابا ہیں، پانچ تن پاک صرف جو ہے نا وہ آل بیت اطہار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، اور آگے اپنی دلیل وہ دیتے ہیں، وہ دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے قریب کیا، حضرت زہرا کو اپنے قریب کیا، دونوں کو قریب کر کے امام حسن کو اپنے ایک پہلو میں بٹھایا، امام حسین کو دوسرے پہلو میں بٹھایا، دوسری ران پر بٹھایا، اور حضور نے خود
حضرت علی اور فاطمہ کو قریب کر کے حسنین کریمین کو اپنی دونوں رانوں پہ بٹھا کے پیغمبر نے خود یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت طیبہ پڑھ کے آگے حضور نے دعا کی۔ یہ تو تھی قرآن کی آیت جو رب نے نازل کی، آگے حضور نے اپنی طرف سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ یہ فاطمہ، یہ علی، یہ حسن، یہ حسین، یہ میں محمد کی آل بیت ہے، یا اللہ ان سے رجس کو دور فرما دے۔ اب دونوں گروپ ہیں، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ۔ ادھر حضرت ابو سعید خدری ہیں اور صرف ازواج کہنے والے عبداللہ ابن عباس ہے، اور ایک صحابہ ہے کہ ایک جماعت ہے اور تابعین ہے۔ ہم کہاں جائیں؟ تو آپ شکر کریں رب کا کہ رب العزت نے آپ کو دین کے اندر اعتدال عطا فرمایا ہے۔ ہمارے علماء نے کہا کہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے دلائل رکھتی ہیں، اور ایک دلیل ان کی یہ بھی ہے، حضرت ام سلمہ جب حضور یہ جملہ بول رہے تھے نا، وہ قریب آئی، انہوں نے چادر اٹھائی، چادر اٹھا کے خود اندر آنے لگی، تو حضور نے فرمایا اور پوچھا حضرت ام سلمہ نے، یا رسول اللہ میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ حضور نے فرمایا انا کے من ازواج النبی علی خیرن، تم پہلے ہی ازواج نبی سے ہونے کی وجہ سے بھلائی پر ہو، تم پہلے ہی خیر پر ہو، کیوں؟ تم ازواج مصطفیٰ میں سے ہو۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ آیت جب نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مصطفیٰ کریم حضرت زہرا کے مکان کے پاس سے گزرتے ہوئے فجر کا وقت ہوتا تھا، اور آپ فرماتے تھے الصلاۃ اہل البیت۔ کون کہتا تھا؟ مصطفیٰ۔ کہاں سے گزرتے ہوئے؟ زہرا کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے۔ اے نبی کے گھر والوں، اٹھو نماز پڑھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 روز تک روزانہ فاطمہ الزہرا کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے حضور نبی کریم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 روز تک روزانہ زہرا کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے روز فرماتے السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر یہ آیہ پاک تلاوت فرماتے تو پتہ چلا کہ جو 5 تن پاک ہیں اس آیت کی روح سے وہ آل بیت اطہار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ 7 مہینے تک نبی کریم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 7 مہینے تک جب بھی زہرا کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو یہ آیت پڑھتے اور فرماتے الصلاۃ یا اہل بیت مصطفیٰ۔ حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر محمد کرم شاہ الازہری کے استاد، میرے دادا استاد جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ڈائریکٹ شاگرد سید محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اہل بیت سے مراد کون، تو آپ نے فرمایا ایک ہے بیت مسکن، ایک ہے بیت نسب۔ اب بیت مسکن واضح تھا
آپ کی گھر کی چار دیواری میں جو بیویاں ہیں وہ واضح ہیں کہ آپ کے اہل بیت ہیں، اور بیت نسب خفیہ تھا، چھپا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کی آل اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی، یہ خفیہ تھا۔ تو حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا کہ اللہ نے جو رکوع نازل کیا اس میں رب نے سب اہل بیت کو شامل کیا، اور جو خفیہ اہل بیت تھے، واضح نہیں تھے، جو واضح تھے ان کی تو ضرورت نہیں بیان کرنے کی، اور جو واضح نہیں تھے حضور نے یہ جملے بول کے ان کو بھی آل بیت مصطفیٰ میں شامل فرمایا۔ المختصر یہ کہ اللہ نے قرآن میں ازواج مطہرات کو بھی اور پانچ تن پاک کو بھی آل بیت فرمایا، اور پیغمبر نے اپنی حدیث میں پانچ تن پاک کو آل بیت فرمایا۔ ہم آل سنت خدا کے بیان کردہ آل بیت کو بھی آل بیت سمجھتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے بیان کردہ آل بیت کو بھی آل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات کو شامل کیا جائے تب بھی یہ پانچ تن پاک باہر نہیں نکل سکتے، اور اگر ازواج مطہرات کو شامل نہ کیا جائے تب بھی یہ اہل بیت پانچ تن پاک اہل بیت مصطفیٰ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو جب یہ ہے ہی ہیں تو کسی اور کو، بلکہ حضرت حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت واصلہ بن اسقا، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، صفہ چبوترے پہ بیٹھتے تھے، حضور سے پڑھتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھا، اصحاب صفہ میں سے تھے یہ واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھتے ہیں کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں؟ حالانکہ نہ دادا رڑدا نہ نانا رڑدا۔ حضرت واصلہ بن اسقا حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ فرمایا انتا من اہلی، تم بھی میرے اہل بیت میں سے ہو۔ اور حضرت سلمان جو کہ فارس سے آئے تھے، عربی تھے ہی نہیں، ایران کے تھے، ان کو حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ امام العارفین شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ قیامت تک سادات اکرام حضرت فاطمہ الزہرا کی ساری اولاد اور جو اہل بیت میں سے ہیں، مثلا حضرت سلمان فارسی، سب کے سب اس آیت کے حکم میں داخل ہیں۔ اور حضرت علامہ نبھانی فرماتے ہیں، علامہ نبھانی فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر صوفیہ کے امام ہے، ان کا ارشاد ہمارے لیے حجت رکھتا ہے۔ حجت کیا رکھتا ہے؟ کہ جن کو اللہ نے سب کا ذکر کر کے اہل بیت فرمایا، اہل سنت ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، اور جن کو مصطفیٰ نے اپنی چادر کے نیچے لے کر اہل بیت فرمایا، اہل سنت ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ اور آخری الفاظ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں واضح کر دیا، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ وہ نجران کے جو عیسائی تھے، انہوں نے مصطفیٰ